الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کشادہ روی اور چہرے کی رونق صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا پروردگار آپ کو فرما رہا ہے کہ کیا آپ اس بات سے راضی نہ ہوں گے کہ جب بھی آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود پڑھے گا تو میں اس پر 10 بار رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی آپ پر سلام پڑھے گا تو میں اس پر 10 بار سلامتی بھیجوں گا۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں اس بات سے بہت خوش ہوں گا، اور اسی بات کی وجہ سے چہرہ مبارک پر بشاشت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہی سلام ہے جو نماز میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو وہ کہے، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ زبان کی تمام عبادات، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی محترم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، کیونکہ جب وہ یہ دعا اور سلام پڑھے گا تو آسمان اور زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ آگے وہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں یوں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر اپنی رحمت اتارتا ہے اور فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام ابو عالیہ کا فرمان ہے، اللہ کی اپنے نبی پر صلوات بھیجنا ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، اور فرشتوں کا درود اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر درود و سلام بھیج۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ کی عظمت بیان کرنا ہے، تو ہمارا یوں کہنا اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بلند فرما۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب آپ کے ذکر کی بلندی، یعنی آپ کو اپنی گفتگو میں زیادہ یاد رکھا جائے اور ہر دم نام لیتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو باقی رکھا جائے۔ امت کے لیے اللہ سے شفاعت کرنا اور مقام محمود والی فضیلت اور عظمت کے ساتھ آپ کو نوازا جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان صلو علیہ سے مراد ہے کہ اپنے رب سے اپنے نبی پر رحمتیں اور انعامات کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بندے کی قدر و منزلت کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ
اور مقرر فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتی اور انعامات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا، تاکہ اوپر والے جہانوں کے رہنے والوں کی ثنا اور دعا اور زمین کے رہنے والوں کا درود اکٹھے ہو جائیں۔ چنانچہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے اوپر درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور درود پڑھنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے، یہاں تک کہ الفاظ بھی سکھائے ہیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پیش کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی تھی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا بڑی خوبیوں والا اور پاک ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا، تعریف کیا ہوا اور بڑی عظمت والا پاک ہے۔ آمین۔ جناب ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا مانگتے وقت آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، تو فرمائیے میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے لیے مخصوص کر لوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھا حصہ کر لوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا درود و سلام کے لیے مختص کر لوں؟ تو فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا 2/3 حصہ مخصوص کر لوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا میں اپنی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے مختص کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا، تب تو یہ عمل تیرے غم، دکھ، درد کو کفایت کر جائے گا اور تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ نبی کریم پر درود و سلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بہترین طریقے سے پیش کرنا چاہیے۔ سنن النسائی کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جس نے میرے اوپر ایک درود بھیجا، اللہ اس پر 10 درود بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، جس نے میرے اوپر مسنون طریقے سے درود پڑھا تو جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر درود پڑھتے رہیں گے، یعنی اللہ سے اس بندے پر رحمت اور برکت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اب کوئی بندہ چاہے اس عمل کو زیادہ کر لے یا تھوڑا، وہ اپنا فائدہ خود سوچ لے۔ بے شک۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔